اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے نازل کر دیتے، ملائکہ فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع بھی کر دیتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ مشرکین کے مطالبات کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ فرشتے نازل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے، مردے زندہ ہو کر ان سے ہم کلام ہو، ان کی فرمائش کے مطابق ہر شے حاضر کر دی جائے، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کا معجزہ دکھانے کا مطالبہ جہالت اور ہٹ درمی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جبری ایمان نہ مفید ہے نہ مطلوب۔ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، کیونکہ وہ قادر مطلق سب کچھ کر سکتا ہے، مگر اس کا اپنا فرمان یہ ہے کہ وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جو اس کی حکمت اور عدل کے خلاف ہو۔ اس لیے وہ جبری ایمان چاہتا ہی نہیں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی مرضی اور اپنے ارادہ و اختیار سے ایمان لائے، تاکہ وہ اس کی رحمت اور عنایتوں سے مالا مال ہو سکے۔ وہ اگر چاہتا تو روئے زمین کے تمام انسانوں کی ایمان کی دولت عطا فرماتا، جیسا سورہ یونس میں ارشاد ہے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ لوگ جو زمین میں ہے سب ضرور ایمان لے آتے۔ اللہ ہدایت کی نعمت سے انہی کو نوازتا ہے جو اس کے طالب اور قدردان ہوتے ہیں، اور وہ اس کے لیے اس کی ودیعت کی ہوئی صلاحیت کو صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیا، شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنات میں سے شیطانوں کو، یوحی بعضهم الی بعض، جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کی سرگوشی کرتے ہیں۔ یوحی وسوسہ ڈالنا، اشارہ کرنا، بات ڈالنا، زخرف القول بناوٹی بات، غروراً دھوکے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہتا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا، مَا فَعَلُوهُ، تو ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، پس تو چھوڑ دیجئے انہیں اور وہ جھوٹ جو گڑھتے ہیں اس کو چھوڑو۔ زخرف اس چیز کو کہنے جس کا ظاہر اچھا اور باطن خراب ہو۔ معرکہ حق و باطل ہمیشہ سے جاری و ساری ہے۔ یہ دشمن خدا ایک دوسرے کو ایسی ایسی باتیں سمجھاتے ہیں جو بظاہر بہت اچھی معلوم ہوتی تھی، جیسے کسی بدصورت چیز پر ملمح سازی کر کے بظاہر خوبصورت بنا دی جائے۔ یہ لوگ ایسی باتیں سامنے لا کر اپنے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے تاکہ ایمان قبول نہ کرے۔ تاہم اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اہل ایمان کو مشرکین کی ہٹ درمی کو خاطر میں نہ لانے کی تلقین کی گئی ہے۔ سابق انبیاء کرام کے دشمنوں کا جو بھی حال تھا وہی ان لوگوں کا حال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتنہ فرور باتوں سے فکر مند نہ ہو کہ یہ لوگ مخالفت میں لگے ہوئے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، اور اس لیے کہ اس دھوکہ کی طرف مائل ہو ان لوگوں کے دل، افئدہ دل،
لا یؤمنون بالآخرت، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ولیرضوہ، اور تاکہ وہ اسے پسند کرے، ولیرضوہ ولیقترفوا، اور تاکہ وہ بھی وہی برائیاں کرے۔ ما ہم مقترفون، جو یہ کر رہے ہیں، وہ بھی وہ برائی کرے جو وہ خود کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو مفصل کتاب نازل فرمائی ہے وہ آپ وسلم کی نبوت کے سچا ہونے پر بطور دلیل کے کافی ہے۔ کفار مکہ یہ چاہتے رہے کہ ان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت ہے ان کے بارے میں اہل کتاب یا کسی اور کو ثالث یہ پچھلی آیت کی تفسیر ہے۔ آخرت کے محاسبہ پر یقین نہ رکھنے والے ہر فریب کار اور خوشنما باتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دینے کی ہدایت کی گئی ہے، بالآخر قیامت کے دن کی ساری کمائی سامنے آ جائے گی۔ اس فلسفے کو ایک مثال سے سمجھیے۔ فانی کا الیکٹریسٹس کرے تو پازیٹیو اور نگیٹیو چارج والے آئنز الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے دنیا میں حق و باطل کے بیچ جو کشاکش رکھی ہے، اس کا لازمی تعین کرے اور کوٹے کی آئنائزیشن ہو جاتی ہے۔ انسانی معاشرے میں اچھے اور برے کی تمیز ہو جاتی ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران آیت 179 میں بیان ہوا ہے، تاکہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ معاشرے کے اندر عام طور پر پاک اور ناپاک عناصر ملے جلے ہوتے ہیں، لیکن جب آزمائش اور تکالیف آتی ہے تو منافق علیحدہ اور اہل ایمان علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ زیر نظر آیت میں یہی فلسفہ بیان ہوا ہے کہ شیاطین انس و جن کو کھل کر کھیلنے کی مہلت اسی حکمت کے تحت دی جاتی ہے، اور منکرین آخرت کو بھی پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ان شیاطین کی طرف سے پھیلائے ہوئے باطل نظریات کی طرف مائل ہونا چاہے تو بے شک ہو جائے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والوں کو تلاش کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہی ہے جس نے آپ کی طرف واضح کتاب نازل فرمائی۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور جن لوگ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ، وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن برحق آپ کے رب کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو اے مخاطب تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اللہ نے جو مفصل کتاب نازل فرمائی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سچا ہونے پر بطور دلیل کے کافی ہے۔ کفار مکہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے اور نبی کے درمیان جو مخالفت ہے ان کے بارے میں اہل کتاب یا کسی اور کو ثالث اور حکم بنا لیا جائے، پھر جو فیصلہ وہ دے اسے تسلیم کر لیا جائے۔ اس آیت میں ان کی تجویز کو رد کیا کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی اور منصف تلاش کروں۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں اور بتوں کے پجاریوں سے کہہ دے کہ میں کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا مان لوں۔ دراصل یہ کفار قریش کے سوال کا جواب تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے بتوں پر تمہاری بار بار کی تنقید سے تنگ آ چکے ہیں، اس لیے کوئی تیسرا فیصلہ کرنے والے منتخب کر لو جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا آپ انہیں جواب دیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی طاغوت کو اپنا حکم بنا لوں، جو کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے وہ قرآن حکیم اتارا ہے جس میں حق و باطل، حلال و حرام سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے پوری ہو گئی۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ قرآن حکیم کے کلامی الہی اور حق ہونے کے ثبوت میں مزید دو صفات کا بیان ہے کہ اللہ کا کلام کامل ہے، خبر کے لحاظ سے سچا اور احکام کے لحاظ سے عادل،
کلام ہے، اس کلام میں تبدیلی کرنے پر کوئی قادر نہیں، نیز اللہ بندوں کے اقوال کو سننے اور سب حالات کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم زمین میں موجود اکثر لوگوں کا کہنا مان لو، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ صرف جھوٹا اندازہ لگاتے ہیں۔ کفار کی اکثریت سے مرعوب نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے کہ ان کے ہر دور میں اکثریت گمراہی کے راستے پر گامزن رہی ہے۔ چنانچہ حق و باطل کے سلسلے میں انسانوں کی کثرت و قلت معیار نہیں ہے، لوگوں کی اکثریت کا حال تو یہ ہے کہ وہ محض گمان اور جھوٹ کی پیروی میں مشغول ہوتے ہیں، حق کو قبول کر کے اس کی پیروی کرنے سے دور رہتے ہیں۔ بیشتر لوگ جو دنیا میں بیستے ہیں علم یقینی کے بجائے قیاس و گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور ان کے عقائد و فلسفے اور اصول زندگی اور اس کے قوانین سب قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں، بخلاف اس کے جو اللہ کا راستہ ہے، دنیا میں زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ کی رضا کے عین مطابق ہے، اور وہ صرف ایک راستہ ہے جو اللہ نے خود متعین کر دیا ہے۔ لہذا کسی طالب حق کو یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے بیشتر انسان کس راستے پر جا رہے ہیں، بلکہ اسے پوری ثابت قدمی کے ساتھ اس راہ پر چلنا چاہیے جو اللہ نے بتائی ہے، چاہے اس راستے میں دنیا میں اکیلا ہی رہ جائے۔ ان ربک هو اعلم، بے شک تمہارا رب ہی خوب جاننے والا ہے، من یضل عن سبیلہ، اسے جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہو، ان کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے۔ بے شک اللہ ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے اور بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھی راہ پر ہیں۔ سو اللہ ہر کسی کو پوری طرح جانتا ہے، اس لیے دنیا والوں کو اپنی دینداری کے مظاہر دکھانے کے بجائے اس وحدہ لا شریک کے حضور اپنی جواب دہی کی فکر کرنی چاہیے، اور اسے اپنا معاملہ صاف اور صحیح رکھنا چاہیے، اس سے قبل کہ عمر روا کی یہ فرصت محدود ان کے ہاتھوں سے نکل جائے اور ہمیشہ کے لیے افسوس اور پچھتاوے سے دوچار ہونا پڑے۔ اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہے، ایک قول یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو پھر آپ ان مخالفین کے در پہ نہ ہوں بلکہ ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ لیں۔ اللہ کو علم ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ ہے، وہ ہر شخص کو اس کے عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے جزا دے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ کافر اگرچہ بہت یقین کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حق پر ہے لیکن وہ جھوٹے ہیں، اللہ ان کے دلوں کے احوال پر مطلع ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ گمراہی کے راستہ میں بھٹک رہے ہیں اور جہالت کی وادیوں میں سرگرداں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔